آج ہم بات کریں گے عثمانی ترک کے بارے میں۔ آخر یہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے اور کہاں کو گئے؟ عثمانی ترک، جن کا یہ نام کسی نسل یا قوم کی طرف نہیں ہے بلکہ ان کے پہلے سردار عثمان غازی کی طرف منسوب ہے، ایشیا میں پہلے خانہ بدوشوں کی حیثیت سے داخل ہوئے، پھر ایک ایسی عظیم سلطنت کی بنیاد ڈالی جو 150 سال کے اندر دنیا کی زبردست طاقتوں میں شمار کی جانے لگی۔ 300 سال گزر نہ پائے تھے کہ عثمانی سلطنت طاقت اور وسعت کے لحاظ سے دنیا کی سب سے زیادہ عظیم اور شان سلطنت بن گئی تھی۔ اس وقت میں سپر پاور عثمانی سلطنت تھے۔ اس کے عروج کا دور مشرق میں سلطان سلیم اول اور مغرب میں سلیمان اعظم کی فتوحات پر ختم ہوتا ہے، جس کی حکومت ایشیا، یورپ اور افریقہ کے وسیع حصوں میں قائم تھی۔ اس دور میں عثمانی ترک ایک مرکزی یورپین طاقت تھے۔ ہنگری ان کے زیر انگین تھا اور آسٹریا میں بھی انہی کی حکومت چلتی تھی۔ ویانا کی دیواروں تک ان کی فوجیں پہنچ چکی تھی۔ ان کی ہیبت کا یہ حال تھا کہ یورپ میں ان سے مقابلہ کرنے والا کوئی موجود نہ تھا۔ لیکن سلیمان اعظم کی زندگی میں سلطنت کے اندر بعد کمزوریوں کے اسباب پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے، جو اس کی وفات کے بعد روز بروز نمایاں ہوتے گئے۔ سلیمان کے بعد جتنے بھی سلاطین تخت پر بیٹھے، ان میں سے چند کے علاوہ کسی میں سلطنت عثمانیہ کی فرما روائی کی اہلیت جیسے چاہیے تھی نہ ملی۔ چنانچہ جس طرح آہستہ آہستہ اس سلطنت کا عروج ہوا تھا، اسی آہستگی کے ساتھ اس کا زوال بھی شروع ہوا، اور اس کے زوال کی مدت بھی اس کے عروج کی طرح 300 سال ہے۔ اس میں سے آخری 150 برس میں سلطنت عثمانیہ اپنے سے کہیں زیادہ طاقتور سلطنتوں کا مقابلہ کرتی رہی، جن میں برٹش امپائر، فرانس، امریکہ، رشیا جیسے دیش شامل ہیں، مگر اندرونی کمزوریوں کے باعث ایسی در پہ در شکستیں اٹھائیں کہ بالآخر 1918 میں اس کا خاتمہ ہو گیا۔